سارے کے سارے ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے. ہم وکلا کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے. آج کور کمیٹی نے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن 29 تاریخ کو ہم پنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے. میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا, آپ نے پہلے بھی کہا ہے, آپ سے NOC ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا بھرپور جلسہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ ہفتے والے دن پنڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی. اور اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے NOC کے لیے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہترین اور بھرپور اور پرامن جلسہ کرے گی. تھینک یو. سوال جانا ہے. پہلے سپریم کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ PTI کے خلاف مختلف فیصلے آتے تھے. آج کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قاضی صاحب ہے یا ان کا بینچ ہے, کیا ہواؤں کا رخ چینج ہو گیا ہے؟ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کا نہیں, یہ ڈیسیجن جو 12 جولائی کو آیا تھا اور پھر 14 سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا. آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے. یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ تھی ریزرو سیٹوں پہ, الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے, اس سے بڑی خوشی ہے. اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا, پارلیمان مزید مضبوط ہوگا. اور صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری عام انتخابات کرانا, صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانا 218 کے تحت. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے کہا کہ وہ اس میں ناکام ہوا ہے. بطور جماعت آپ کیا ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے؟ دیکھیں, ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس فائل کر چکی ہے. اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اور یہی ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کنسٹیٹیوشنل ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس وقت کس اقدامات پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل الیکشن کرانے تھے. اس میں آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا. سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے, مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ریفرنس دائر ہو تو اس میں کیا کاروائی ہوتی ہے؟ کیا آپ حکومت ریفرنس دائر کر سکتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں یا چیف کمشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے. وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے. اس کی ہیئرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے جج آپ ریموو کرتے ہیں. یہ ان کی ثوابدید ہے, اس پہ کب کارروائی کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں, بعض اصول ہوتے ہیں, پرنسپل, آپ اس پہ نہیں جاتے. امریکہ میں ایک گولی چلی, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گیا, لیکن ایک غلط آدمی اس چھت کے اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا, اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کے, اس نے ریزائن کیا. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھ کر آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے. تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے. شارٹ آرڈر کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. اب تفصیلی فیصلے کے بعد بھی اگر اسی روایت کو برقرار رکھا جاتا ہے تو کیا آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے یا سپریم کورٹ؟ دیکھو, یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے ججز بہت سینئر ہیں, ان میں جسٹس بھی بیٹھے ہیں, ان میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں, ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. اب اتنے الفاظ, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کی بات کو ماننا. آپ کر چکے ہیں سوال, یار کر چکے ہیں. اچھا, یہی سوال ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ دیکھا, اس کے بعد لاہور میں بھی جلسہ ہو چکا, پنڈی کی تیاری ہے, میاں ولی کی تیاری ہے. کیا پیغام ہے ان تمام جلسوں کے لیے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی کرتے رہی ہیں, اور جو مہنگائی ہے, جو بربریت ہے, جو ظلم ہے, جو زیادتیاں ہیں, جو عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہے, ان کے لیے تو ہم اور کیا کریں, پروٹیسٹ ہی کرنا ہے. جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں, آپ دیکھو ہمارے MNA کو اٹھایا گیا, ان کو رکھا گیا, ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں, آپ کے پاس نمبر نہیں ہے, لیکن آپ گھنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں, منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں, اور آپ وہاں سے ہمارے MNA کو اٹھائیں. دیکھو, یہ نئے 90 کی دہائی نہیں ہے, کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کرے. لیٹ دا پیپل اسپیک اینڈ دا پیپل مسٹ اسپیک. حقیقی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے, خان کی رہائی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک کا
जल्द से जुलूस और एहतजाज का मोमेंटम जो है वो इसी तरह बरकरार रहे। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रिजाइन करना चाहिए। अब शर्म का मकाम है उनके लिए, उनको रिजाइन फॉर रिजाइन करना चाहिए। सुप्रीम को वह अल्फाज गलत उनसे वो सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सॉरी न्यूट्रल होना चाहिए और मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ अवकात में ISI के पॉलिटिकल विंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का अलग अलग अपोजिशन में ही होकर कहती रही ज़रूर है कि इस तरह सियासी किरदार अदारों का नहीं होना चाहिए। नई अपॉइंटमेंट हुई है तो इस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत है? मैं कह रहा हूँ देखे किसी इदारे को डिस्कस ना करें, इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है ये इदारों का काम, बिल्कुल। वो जिसको चाहे हमारे लिए सारे काबिल कबूल। बिल्कुल। कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से आदलिया पे कदगन लगेगा, जिसमें से आदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वज़ीर आज़म हैंड पिक करेगा और फिर उसको आदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे, हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है आप से NOC हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है NOC के लिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है। पहले सुप्रीम की तरफ से हम देखते थे कि PTI के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले आते थे, आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो काजी साहब है या रुख का बेंच है, क्या हवाओं का रुख चेंज हो गया? देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीज़न आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मज़ीद मजबूत होगा। और साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात कराना, साफ शफाफ मुसलमाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखें इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस वक्त किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।